السلام علیکم دوستو، اشتیاق احمد ناول قیامت کے باغی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اور انہوں نے وہاں پہنچ کر کسی ہوٹل میں ڈیرا جمایا ہوگا۔ کوئی بات نہیں، ہم انہیں تلاش کر لیں گے۔ ان کا سفر جاری رہا، آخر وہ بیت المقدس میں داخل ہو گئے۔ آپ یہاں کے ہوٹلوں کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتے ہوں گے؟ نہیں جناب، اس کے لیے آپ کسی ٹیکسی ڈرائیور کی خدمات حاصل کریں۔ اچھی بات ہے، پھر ہمیں یہیں اتار دیں۔ گاڑی والا اپنا کرایہ لے کر چلا گیا۔ انہوں نے ایک ٹیکسی کو روکا۔ یہاں کا سب سے اچھا ہوٹل کون سا ہے؟ ہوٹل شارن، لیکن اس کا مالک بہت خطرناک آدمی ہے جناب۔ ہمیں ہوٹل کے مالک سے کیا لینا؟ وہ مسکرائے۔ تو میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ اور آپ مسکرائے کیوں؟ اس ہوٹل میں لوگ جاتے بھی ضرور ہیں، جا کر خوش بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کوئی مسافر بہت پریشان بھی ہوتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو معمولی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے۔ اور ٹیکسیاں چل پڑی۔ جلد ہی وہ ہوٹل شارن کے سامنے رکی۔ ہوٹل واقعی شاندار تھا۔ بھائی واہ، دل خوش ہو گیا، انسپکٹر کامران مرزا بولے۔ ابھی اور بھی ہوگا، ڈرائیور ہنسا۔ اچھا اچھا، دیکھ لیں گے، آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا، اس لیے شکریہ۔ آپ کے پاس زیادہ دولت تو نہیں ہے؟ کیوں؟ اس ہوٹل میں زیادہ دولت والا آدمی محفوظ نہیں رہتا۔ اب ہم سمجھ گئے، یہاں لوگوں کی جیبیں کاٹ لی جاتی ہیں۔ ہاں جناب، آپ فکر نہ کریں، ہم زیادہ نقد رقم جیب میں رکھنے کے عادی نہیں ہیں۔ چلیے، یہ اچھی بات ہے۔ بل ادا کر کے وہ ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ کوئی ملازم ان کی طرف نہ لپکا، جس سے انہیں اندازہ ہو گیا ہوٹل ظاہر میں شاندار ہے لیکن اس کی انتظامیہ بالکل بیکار ہے۔ اور اب وہ ڈرائیور کا مطلب سمجھے، لیکن وہ واپس نہ لوٹے، بلکہ کاؤنٹر پر جا کھڑے ہوئے۔ کمرے ملیں گے؟ جی ضرور ملیں گے۔ اچھی بات ہے، 2 کمروں والا سوٹ دے دیں۔ جی اچھا۔ کرایہ ادا کرنے کے بعد انہوں نے ایک نظر ہال میں ڈالی۔ انسپکٹر کامران مرزا کی نظریں ایک جگہ چپک کر رہ گئیں۔ وہ جلدی سے بولے، ہم اپنے کمرے میں بعد میں جائیں گے، پہلے یہاں بیٹھ کر کچھ کھانا کھائیں گے۔ آپ ہمارا یہ سامان اوپر بھجوا دیں۔ جی بہتر، اس نے روکھے انداز میں کہا۔ انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور ہال میں ایک میز کے گرد جا بیٹھے۔ بیرا آیا تو انہوں نے ہلکے سے کھانے کا آرڈر کر دیا۔ آخر اس قدر جلد کھانا کھانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی انکل؟ کیا آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں کا کھانا کیسا ہے؟ فرحت نے حیران ہو کر کہا، کیونکہ یہ ان سب کی عادت تھی کہ جب وقت پر کھانا کھا لیتے تھے تو پھر دوبارہ کھانے کے وقت پر ہی کھانا کھاتے تھے، درمیان میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ بات نہیں ہے، وہ مسکرائے بھرپور انداز میں۔ آپ بہت زبردست طریقے سے مسکرا رہے ہیں، کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، بہت سے بھی زیادہ خاص۔ اور وہ کیا؟ ہال میں نظریں دوڑا لو، انہوں نے کہا۔ ان سب نے ہال کے لوگوں کو نظر بھر کر دیکھا، پھر سب سے پہلے آصف کے منہ سے نکلا، ارے ارے کہتے ہی اس نے اپنی نظریں واپس لوٹا لیں۔ اوہ، فرحت نے بھی حیرت زدہ انداز میں کہا۔ ارے، آفتاب بولا، اب تو مجھے بھی کہنا ہوگا ارے۔ منور علی خان بولے، یہ سب مل کر بنے 4 ارے۔ ایک آواز نے انہیں چونکا دیا۔ ارے، یہ تو شوکی ہے۔ انسپکٹر جمشید کی نظروں کے تعاقب میں محمود نے بھی دیکھا تو چونک اٹھا۔ کیا؟ وہ دبی آواز میں ایک ساتھ بولے۔ ہاں، لیکن یہ حضرت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ویسے اب یہ اس چور کو پکڑوائیں گے، لیکن یہ نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ آپ تو ابھی یہاں آئے ہیں، آپ کیا جان گئے ہیں اس سے پہلے؟ فاروق نے بوکھلا کر کہا، میں بھانپ چکا ہوں کہ یہاں چوریاں خود ہوٹل کا مالک کرواتا پھرتا ہے۔ ابھی تم لوگ دیکھ ہی لوگے۔ اور پھر انہوں نے وہ سارا کھیل اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہاں تک کہ شوکی بردرز کو ڈیڈ اپنے ساتھ اپنے دفتر میں لے گیا۔ جاؤ محمود، تم ان کی گفتگو سن کر آؤ۔ جو حکم، اس نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے پاس سیاہ بٹن نما آلہ تھا، اس کی مدد سے وہ کسی بھی کمرے میں ہونے والی بات چیت آسانی سے سن سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے واپس آ کر بات چیت سنا دی۔ گویا اب شوکی بدل اس سے انعام حاصل کریں گے اور یہاں ٹھہریں گے بھی۔ میں سمجھ گیا، ان کی جیبیں خالی تھیں، وہ یہاں کسی یہودی یا عیسائی کی جیب صاف کرنے آئے تھے، لیکن پھر انہوں نے ہال میں ایک چوری ہوتے دیکھی۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ چور کو پکڑوا کر انعام حاصل کر لیا جائے، یہ چوری کرنے سے بہتر رہے گا، کیونکہ اس طرح خطرہ نہیں رہ جاتا۔ محمود، تم سائے کی طرح ان کے ساتھ رہو، جب انہیں کمرہ دے دیا جائے گا اس وقت ہم ان سے ملاقات کریں گے۔ اور جب ڈیڈ نے انہیں کمرہ دے دیا تو وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی گئی۔ جو ہی دروازہ کھلا، شوکی نے سخت لہجے میں کہا، خبردار، آپ لوگ جو بھی ہیں ہاتھ اوپر اٹھا دیں۔ انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ لیجیے جناب، اٹھا دیے ہاتھ۔
फारूक ने फौरन कहा, अरे हाय, ये क्या, ये आवाज़ तो अपने फारूक भाई की है। तब तो क्या फारूक भाई किसी और के भी हैं? मक्खन के लहजे में हैरत थी। अलेक्स अलेक्स से पहले तो शुरू ना हो जाओ, इंस्पेक्टर जमशेद ने बिना कर कहा। अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए, महमूद बोला। और फिर इन्होंने एक दूसरे से ना सिर्फ हाथ मिलाए बल्कि गले भी मिले। रिफोता और फरदाना एक दूसरे से लिपट गईं। लेकिन तीसरी पार्टी का दूर दूर तक पता नहीं। वो भी जल्द यहाँ आएगी, फिक्र ना करो, इंस्पेक्टर जमशेद ने खुश होकर कहा। चलिए, आप कहते हैं तो नहीं करते फिक्र। वैसे भी आपके होते हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है, वो आप खुद करते रहें। क्या चीज़ भाई? प्रोफेसर दाऊद बेख्याली के आलम में बोले। जी फिक्र, फरजाना मुस्कुराई। भाई यूं नहीं, पहले आराम से बैठकर एक दूसरे के हालात सुनते हैं, इसके बाद गपशप लगाएंगे, इंस्पेक्टर जमशेद ने घबरा कर कहा। तो क्या आप भी हमारे साथ गपशप लगाएंगे? चौकी के लहजे में हैरत थी। भाई तुम बड़ों को बोलने का मौका कब देते हो? हम तो सिर्फ सुनकर काम चलाने की कोशिश करेंगे। नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, इस बार हम आपको भी बराबर का हिस्सा देंगे। बराबर का हिस्सा? लेकिन किस चीज़ में? प्रोफेसर दाऊद फिर बोले। जी, बातचीत का हिस्सा। ओह अच्छा, मैं समझ गया, बातचीत का हिस्सा। आए, ये क्या बात हुई, बातचीत का हिस्सा? लीजिए, अगर अब ये कोई बात नहीं हुई तो फिर आप समझ क्या गए? खानरेमान ने मुंह बनाकर कहा। जरा जल्दी में कुछ गलत समझ गया था, प्रोफेसर दाऊद मुस्कुराए। खैर कोई बात नहीं, आइंदा आप सही समझने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा, खानरेमान बोले। मम मैं वादा करता हूँ, इन्होंने घबरा कर कहा। भाई पहले हालात, इंस्पेक्टर जमशेद ने गोया याद दिलाया। ओ हाँ, लेकिन पहले कौन सुनाए, शुकी बोला। पहले यहाँ तुम लोग पहुंचे हो, पहले लिहाजा पहले तुम ही सुनाओगे। जी बेहतर, तो फिर मैं शुरू करता हूँ, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एन इसी लम्हे दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। इन सब ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। ये कौन हो सकता है? खान रहमान बोले। हो सकता है नहीं, हो सकते हैं, बाहर एक से ज्यादा आदमी हैं। फरजाना बड़बड़ाई, क्या हम पोजीशन ना ले लें? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। खान रहमान ने उठकर दरवाजा खोल दिया और फिर सबके मुंह से अरे निकला। बाहर कामरान मिर्जा पार्टी खड़ी थी। वो सब गर्मजोशी से एक दूसरे की तरफ लपके। भाई वाह, मजा आ गया, मुलाकात हो तो ऐसी। आसिफ की आवाज उभरी। लेकिन यार तुम पके हुए आम की तरह टपक कैसे पड़े? महमूद बोला। ए खबरदार, जो तुमने मुझे पका हुआ आम कहा, आसिफ ने बिना कर कहा। लीजिए, मुलाकात अभी हुई नहीं, लड़ने पहले लगे हैं, फरजाना ने जलकर कहा। गलत, बिल्कुल गलत, मुलाकात तो पहले हो चुकी है। भाई यूं नहीं, पहले हम सब इत्मीनान से बैठ जाते हैं, फिर एक दूसरे के हालात सुनते हैं, इसके बाद गपशप लगा लेंगे, इंस्पेक्टर करमान मिर्जा ने मुस्कुरा कर कहा। तो आप भी हमारे साथ गपशप लगाएंगे? नहीं, बड़ी पार्टी सिर्फ शप लगाएगी ही, कब तुम लगाओगे, इंस्पेक्टर करमान मिर्जा ने फौरन कहा। हद हो गई, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इखलाक बोल उठा। है, ये क्या बात हुई? क्या अंकल कामान मिर्जा छोटे हैं और हम बड़े? दरअसल इखलाक बिल्कुल गलत मौके पर बिल्कुल दुरुस्त जुमला बोल गया। आइंदा ख्याल रखना भाई, बिल्कुल दुरुस्त मौके पर बिल्कुल गलत जुमला बोलना, फारूक ने इसे डांटा। क्या कहा, दिमाग तो नहीं चल गया? आफ्ताब ने इसे घूरा। बस सुन चुके हम हालात। अच्छा, जो सुन चुके अब हमें भी फिर सुना दें, आफ्ताब ने खुश होकर कहा। यार मैं मार बैठूंगा अब, इंस्पेक्टर कामाल मिर्जा ने चिल्ला कर कहा। किसे मार बैठेंगे और क्या मार बैठेंगे? इशफाक ने हैरान होकर कहा। धत तेरी की, इंस्पेक्टर कामाल मिर्जा ने मुंह बनाया। बेचारा महमूद गया अपने के तकिया कलाम से। लेकिन कहाँ गया, ये भी तो बताओ, महमूद ने घबरा कर कहा। ये बताना जरा मुश्किल है, तकिया कलाम से पूछ कर बताऊंगा। अब तुम लोगों से कौन मगज मारे, इंस्पेक्टर जमशेद ने चिल्ला कर कहा। आप तो अभी से चिल्लाने लगे, अभी तो हम शुरू भी नहीं हुए। अगर अभी तुम लोग शुरू भी नहीं हुए, फिर तो हमें यहाँ से दुम दबा के भाग लेना चाहिए, ताकि कहीं और जाकर हालात सुने। इसके लिए पहले आपको दुमों का इंतजार करना पड़ेगा, महमूद ने संजीदा लहजे में कहा। और दुमों का मिलना इतना आसान काम नहीं। ये भी बता दें कि आप कौन सी दुम में पसंद करेंगे। तुम लोगों से खुदा समझे, बात को कहाँ से कहाँ ले जाते हो? प्रोफेसर दाऊद हंसे। आप इसे हमारा कमाल कह सकते हैं, फारूक मुस्कुराया। हालात और वाक़यात हम बाद में सुनेंगे, पहले इनकी बातें सुन लेते हैं, खान रहमान बोले। हाँ जरा ये पेट भर लें, मुनव्वर अली खान मुस्कुराए। आप तीनों का शुक्रिया, काश हम कह सकते, आप पांचों का शुक्रिया। मतलब ये कि हम भी इनकी तारीफ कर दें, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। कम अज़ कम मुझसे तो ये नहीं होगा, ये तो खा देंगे हमारे कान, इंस्पेक्टर कामान मिर्जा ने घबरा कर कहा। मेरा भी यही ख्याल है। तो फिर ये अलग कमरे में बैठ जाते हैं, हम अलग, हम हालात सुन लेते हैं, सुना लेते हैं, इंस्पेक्टर कामान मिर्जा ने तजवीज़ पेश की। ये ठीक रहेगा, इंस्पेक्टर जमशेद जल्दी से बोले।
اس طرح ہم بہت زیادہ سکون سے حالات سن سکیں گے اور ہم بہت زیادہ اطمینان سے باتوں کے طوفان اٹھا سکیں گے۔ فاروق مسکرایا۔ بڑی پارٹی جلا کر اٹھی اور اندرونی کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے دروازہ بھی اندر سے بند کر لیا۔ چلو چھٹی ہوئی، بلکہ عیش ہو گئی، آفتاب نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں ہو تو گئی، لیکن فاروق بڑبڑایا، لیکن کیا یہ عیش کچھ پھیکی پھیکی سی لگ رہی ہے۔ لو اور سنو، اب عیش بیچاری بھی پھیکی پھیکی لگنے لگی۔ یہ بھی کوئی جلیبی ہے کہ پھیکی لگے گی؟ یہ اور کہیں جلیبی پھیکی ہوتی ہے؟ آصف نے اسے گھورا۔ بھائی میں نے تو مثال کے طور پر ایک بات کہی ہے، تم مثال کے طور پر کہہ دو، بگڑو تو نہیں؟ آفتاب نے گھبرا کر کہا۔ مثال کے طور پر بات ضرور کرو، لیکن غلط مثال تو نہ دو، فاروق نے جل کر کہا۔ مثال مثال کی بات ہے، جیسے کہتے ہیں وقت وقت کی بات ہے، آفتاب بولا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ اب مثال کو وقت کے ساتھ ملا دیا ہے کوئی تو؟ محمود نے حیران ہو کر کہا۔ اچھا تو پھر اب تم کوئی تک کی بات شروع کرو۔ لیکن کیا شروع کریں، مزہ نہیں آ رہا، جب تک بڑے سننے والے نہ ہوں سب کچھ پھسپھسا سا لگتا ہے۔ تو پھر چلو بڑوں کے ساتھ مل بیٹھے، ان کی مان لیں، پہلے خاموشی سے حالات سن لیں، پھر اپنی بات شروع کریں گے۔ اپنی بات نہیں، اپنی باتیں، ایک بات سے ہمارا کیا پیٹ بھرے گا؟ مکھن نے گھبرا کر کہا۔ اور کیا، تمہارا پیٹ تو بھرے گا 100 باتوں سے، فرحت مسکرائی۔ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ مکھن بولا، اور سب ہنسنے لگے۔ آؤ، یوں مزہ نہیں آئے گا۔ وہ اندرونی کمرے کے دروازے پر آئے۔ محمود نے اپنے مخصوص انداز میں دستک دی۔ اب کیا ہے؟ اندر سے انسپکٹر کامران مرزا نے جھلا کے بلند آواز میں کہا۔ ابا جان، مزہ نہیں آ رہا۔ نہیں آ رہا تو ہم کیا کریں، ہم کوئی مزے کے ٹھیکیدار ہیں؟ انسپکٹر جمشید کی آواز سنائی دی۔ ہمارا مطلب ہے آپ لوگ کے بغیر ہمیں باتوں میں مزہ نہیں آ رہا، اور ہم بہت سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں، جن میں تمہاری اوٹ پٹانگ باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں جب تک مکمل حالات نہیں سن لیتے ٹانگ نہیں اڑائیں گے۔ دیکھو پکا وعدہ کرنا؟ جی بالکل پکا۔ اور دروازہ کھل گیا۔ ایک بار پھر وہ سب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے شوکی بادل نے حالات سنائے، پھر انسپکٹر کامران مرزا نے، اور آخر میں انسپکٹر جمشید نے۔ سوال یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ معلوم ہو سکے آگے کس قسم کے حالات سامنے آنے والے ہیں۔ پھر ہم اپنا پروگرام طے کریں گے۔ یہ بات تو طے ہے، عالم اسلام کے لیے دنیا کی سب سے بڑی سازش تیار کی گئی ہے۔ اس سازش میں پورا عالم اسلام الجھ کے رہ گیا ہے۔ مسلمان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ جب تک ہم اس پتھروں والے حربے کا کچھ انتظام نہیں کر لیتے، اس وقت تک ہماری دال ہرگز نہیں گلے گی۔ ہم ان کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ایک مشکل یہ ہے کہ اس بار ایک ایسا مجرم ہمارے مقابلے پر ہے جسے آج تک دنیا میں کوئی بھی پہچاننے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے افضال کو دیکھا ہوا ہے یا سامنے آنے پر وہ اسے پہچان سکتا ہے۔ ایسے مجرم سے کوئی کس طرح مقابلہ کرے؟ خان رحمان نے کہا۔ اسے بعد میں دیکھیں گے، سب سے پہلے پتھروں والے معاملے کو دیکھنا ہوگا۔ اگر آسمان سے پتھروں کی بارشوں کا سلسلہ بند نہ ہوا تو مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ لیکن اس وقت تک تو شاید دنیا کے زیادہ تر اسلامی ممالک عیسائی ہو چکے ہوں گے۔ ہاں لیکن یہ لوگ دل سے عیسائی نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر ہم حالات کا پانسا پلٹ دیں تو انہیں پھر سے اسلام کے جھنڈے کے نیچے آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ سوال یہ ہے کہ ہم پتھروں کی بارش کو کس طرح روک سکتے ہیں؟ آصف نے کہا۔ اس سوال کا جواب ہم پروفیسر صاحب سے پائیں گے۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ میں بھی سوچ رہا تھا آخر کب تم مجھ سے یہ سوال پوچھو گے۔ ان لوگوں نے کئی شہاب ثاقبوں کو اپنے کسی ذریعے سے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، لہٰذا یہ جہاں چاہتے ہیں ان میں سے کچھ پتھر برسا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں انہوں نے کنٹرول مرکز بھی بنایا ہے۔ اصل ضرورت اس مرکز کو تلاش کرنے کی ہے۔ اگر ہم اس مرکز کو تلاش کر لیتے ہیں تو پھر تم لوگوں کو اس مرکز کو تباہ کرنے میں وقت نہیں لگے گا، لیکن جب تک تلاش نہیں کر لیتے اس مرکز کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ گویا ہمیں اس مرکز کا سراغ لگانا ہوگا۔ ہاں، اور مرکز کا پتہ ہمیں افضال کے علاوہ شاید کوئی نہ بتا سکے۔ مطلب یہ کہ ہمیں پاپڑ بیلنے ہوں گے، سراغ لگانا ہوگا۔ سب سے پہلے اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ تو پھر ٹھیک ہے، کل ہم کتاب حاصل کر لیں گے۔ اب تک تو اس کتاب کی کاپیاں تیار کر دی گئی ہوں گی اور آسانی سے مل جاتی ہوں گی۔ یہ بات معلوم کرنا ہوگی۔ ذرا گھنٹی بجانا۔ آصف نے گھنٹی بجا دی۔ 1 منٹ بعد ہی بیرا اندر آ گیا۔ جی فرمائیے۔ آپ سے چند باتیں پوچھیں گے ہم، آپ جواب دیں گے؟ اگر مجھے معلوم ہوئی تو ضرور بتاؤں گا۔ دنیا کے سب سے طویل گاہ سے جو 2500 سال پرانی کتاب ملی ہے، کیا اب اس کی کاپیاں عام مل جاتی ہیں؟ جی نہیں، اس کی کچھ کاپیاں تیار کرائی گئی ہیں، وہ لائبریری میں رکھ دی گئی ہیں، وہیں جا کر پڑھنا پڑتی ہیں۔ گویا ہم کتاب یہاں نہیں لا سکتے؟ جی نہیں، اس نے کہا۔ لیکن وہاں رہ کر کوئی کب تک پڑھ سکتا ہے؟
आप सुबह जाएं, शाम तक वहीं रहें, फिर अगले दिन जाएं। इस तरह चंद दिनों में पढ़ लेंगे। लेकिन वहाँ और भी तो बेशुमार लोग पढ़ने वाले मौजूद होंगे। वहाँ आपको किताब के औराक नहीं खोलने पड़ेंगे। तमाम सफ़हात की फ़ोटो कॉपियों को दीवार पर लगा दिया गया है। आप एक सफ़े के सामने खड़े होकर इसको पढ़ लें, फिर दूसरे की तरफ चले जाएं। ओह, तब तो ठीक है। आप हमें लाइब्रेरी तक जाने का रास्ता बता सकते हैं? वहाँ आपको किसी टैक्सी या बड़ी गाड़ी के ज़रिए जाना होगा। यहाँ से बहुत फासला है। अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चला गया। वो इसी वक्त लाइब्रेरी जाने के लिए तैयार हो गए। अब इनसे मजीद इंतज़ार नहीं हो रहा था। एक बड़ी गाड़ी इन्हें किराए पर लेना पड़ी। गाड़ी ड्राइवर समेत ली गई क्योंकि इन्हें तो रास्ते नहीं आते थे। और फिर वो लाइब्रेरी पहुंचकर किताब का मुताला करने लगे। हजार आदमी एक ही वक्त में किताब को पढ़ रहे थे। इस किताब में अहम तरीन बातें वही थीं जो वो पहले ही अखबारात में पढ़ चुके थे। तारीखों के एतबार से ये किताब आज से 2500 साल पहले की थी, और गोया इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हो चुका था। इस किताब की सबसे बड़ी पेशगोई ये थी कि जो लोग मसीह के मज़हब पर नहीं होंगे, इन पर आसमान से पत्थरों की बारिश होगी। जो लोग इनके मज़हब पर आ जाएंगे, वो पत्थरों की बारिश से बाल बाल बच जाएंगे। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक मज़हब होगा। कोई एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो इस मज़हब का मानने वाला ना होगा, क्योंकि ऐसा हुआ तो वो पत्थरों की बारिश से नहीं बच सकेगा। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा जाएंगे और इन्हें बैतुल मुक़द्दस में दफन कर दिया जाएगा। पूरी किताब के मुताले के बाद जो वो लाइब्रेरी से निकले तो वो सूरज गुरूब हो चुका था। वो अपने होटल पहुँचे, कमरे का दरवाज़ा खोला ही था कि वो धक से रह गए। पूरे कमरे की चीज़ें उलट-पुलट पड़ी थीं, गोया बुरी तरह तलाशी ली गई थी। जबकि वो ताला लगा कर गए थे और चाबी काउंटर क्लर्क को दे गए थे। फ़ौरन घंटी बजाओ, छोटे जमशेद ने दरवाजे में ही रुक कर कहा। जल्द ही एक बहरा वहाँ आ गया। ये सब क्या है भई? जी, क्या मतलब? उसने चौंक कर कहा, फिर अंदर की हालत देखकर धक से रह गया। ये तो किसी चोर का काम लगता है। डैड को बुला कर लाएँ। ये ख़ास कमरा इन्होंने ही हमें दिया था। शौकी ने बुरा सा मुँह बनाया। यस सर, ये तो है, इसने कहा और चला गया। जल्द ही डैड वहाँ आ गया। इसने भी हैरान होकर अंदर देखा। हम कमरे की चाबी काउंटर पर दे गए थे। मैं क्लर्क को बुलाता हूँ। ये कहकर इसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और क्लर्क को ऊपर आने का कहा। क्लर्क ने भी ऊपर आकर और भी ज़्यादा हैरत का इजहार किया। आखिर चाबी के बगैर किसी ने दरवाज़ा किस तरह खोल दिया, जबकि ताला तोड़ा नहीं गया? माहिर चोर अच्छे से अच्छे ताले खोल लेते हैं। ये तो चीज़ क्या है? डैड ने कहा। मतलब ये कि आपका होटल महफूज जगह नहीं है? जनाब, पूरे बैतुल मुक़द्दस में कोई दुकान, कोई घर और कोई शख्स महफूज नहीं है। आप नहीं जानते यहाँ चोरों का राज है। खैर, अब जान गए हैं। अब हम इन चोरों से बहुत अच्छी तरह निपट लेंगे। क्या कहा? आप निपट लेंगे? चोरों से? डैड के लहजे में हैरत थी। फिर वो जोर से उछला। इसकी आंखों में हैरत ही हैरत झांकने लगी। क्या हुआ? खैर तो है? ये 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 क्या? कमरा तो मैंने दिया था आप लोगों को। ये आपके साथ इतने बहुत सारे लोग कहाँ से आ गए? ओह अच्छा, तो ये बात है। इन्होंने अपने लिए अलग कमरे लिए हैं, लेकिन ये हमारे दोस्त हैं। हमसे बाद में यहाँ आए और यहाँ मुलाकात हो गई, इसलिए हम एक साथ बाहर चले गए थे। ओहो, अभी हमने इनके वाले कमरे तो देखे भी नहीं, शौकी ने जल्दी जल्दी कहा। फिर दूसरे कमरे खोलकर देखे गए। इनकी हालत भी वही थी। गोया किसी ने इनकी बेदर्दी से तलाशी ली थी। बहुत इत्मीनान से तलाशी ली गई है। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। हम आए भी तो कई घंटे बाद हैं। इंस्पेक्टर कमान मिर्जा मुस्कुराए। और ये बात यहाँ सिर्फ एक आदमी को मालूम थी कि हम बहुत देर बाद आएंगे। क्यों मिस्टर? शौकी ने इस बहरे को घूरा जिससे वो किताब के बारे में मालूमात लेकर गए थे। जी, क्या मतलब? बहरे ने घबरा कर कहा। मिस्टर डैड, क्या हमने आपके साथ कोई बुराई की है? शौकी ने शिकायत भरे लहजे में कहा। नहीं तो, आप लोगों ने तो मेरा हीरा तलाश करके दिया है। डैड फौरन बोला। तब फिर आपने ये काम क्यों कराया? क्या कहा? ये काम मैंने कराया है? आपकी मर्जी के बगैर इतनी लंबी चौड़ी तलाशी किस तरह दी जा सकती है? आप गलत फहमी का शिकार हैं। हम इस बहरे से पूछ लेते हैं। ये कहकर डैड इसकी तरफ मुड़ा और सर्द आवाज में बोला। हाँ, तो तुम्हें मालूम था ये लोग बहुत देर के लिए गए हैं? हाँ जनाब, इन्होंने बताया था कि वो 2500 साल पुरानी किताब पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो तुमने इन कमरों पर हाथ साफ करने का प्रोग्राम बना लिया। अब मैं और क्या करता? बहुत थोड़ी तनख्वाह देते हैं, गुजारा नहीं होता। बकवास ना करो, तुमने क्या कुछ चुराया है? जी बस थोड़ी बहुत चीज़ें। जाओ इसी वक्त वो तमाम चीज़ें ले आओ, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत भयानक होगा।
ڈیڈ نے سرد آواز میں کہا۔ وہ فوراً چلا گیا۔ جلد ہی اس کی واپسی ہوئی اور ان کی چیزیں ان کے سامنے ڈھیر کر دیں۔ چور نزدیک ہی نکل آیا۔ اب آپ اسے پولیس کے حوالے کر دیں۔ یہ احمق ایک بوڑھی ماں کا اکیلا بیٹا ہے، وہ رو رو کر مر جائے گی۔ میں اسے نوکری سے نکال دیتا ہوں، یہ سزا اس کے لیے بہت کافی ہوگی۔ چلیے یوں ہی صحیح۔ بہرا جانے لگا۔ ایک منٹ ٹھہرو بھائی، ایسے میں انسپکٹر کامران مرزا بولے۔ وہ جاتے جاتے رک گیا اور ان کی طرف مڑا۔ جی فرمائیے، تمہارا نام کیا ہے؟ میں ملان ہوں۔ اپنے کاغذات تو دکھاؤ، وہ سرد آواز میں بولے۔ جی کیا مطلب؟ میں نے کہا ہے اپنے کاغذات دکھاؤ۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ڈیڈ بولا۔ ابھی بتاتے ہیں، اس سے کہیں کاغذات دکھائے۔ دکھاؤ کاغذات۔ ملان نے اپنے کاغذات نکال کر دکھائے۔ اس پر اس کا نام واقعی ملان درج تھا۔ انسپکٹر کامران مرزا نے اس کا نام و پتہ وغیرہ نوٹ کر لیا اور کاغذات واپس کرتے ہوئے بولے، شکریہ، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ چلا گیا۔ آپ نے یہ معلومات کیوں نوٹ کی؟ بس یوں ہی، یہ ہماری عادت ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور پھر ڈیڈ چلا گیا۔ انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کیا خیال ہے اس بارے میں؟ شوکی بولا۔ یہ ایک ڈرامہ تھا۔ ڈیڈ کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اصل مقصد صرف تلاشی لینا تھا، چوری کا تو بہانہ بنایا گیا۔ چند دن بعد میلان پھر ہوٹل میں آ جائے گا۔ ظاہر ہے ہم یہاں کب تک رہیں گے؟ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ڈیڈ کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج ہم اس کی نگرانی کریں گے، ضرور کوئی بات سامنے آئے گی۔ تو پھر نگرانی کا کام فاروق، آفتاب اور مکھن کریں گے، باقی لوگ آرام کریں گے۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ یہ ہم لوگوں کو سزا کس خوشی میں دے رہے ہیں آپ؟ محمود مسکرایا۔ حد ہو گئی، سزا نگرانی کرنے والوں کو مل رہی ہے یا کہ آرام کرنے والوں کو؟ فاروق نے اسے گھورا۔ آرام کرنے والوں کو، کیونکہ ان حالات میں آرام کون کر سکتا ہے؟ پھر تم نگرانی کر لو، ہم آرام کر لیتے ہیں۔ آصف بولا۔ ضرور، ہم تیار ہیں۔ نہیں، جس کے ذمہ جو کام لگا دیا بس وہی کرے گا، ان کے ذمہ دوسرے کام لگائے جائیں گے۔ لیجیے پھر ہم چل دیے، فاروق بولا۔ انہوں نے سر ہلا دیا۔ تینوں باہر نکل گئے۔ ان کے نکلتے ہی انسپکٹر جمشید نے سرگوشی کی۔ آصف، محمود اور شوکی، تم تینوں ان کی نگرانی کرو گے۔ جی کیا مطلب؟ نگرانی پر نگرانی؟ محمود نے چونک کر کہا۔ ہاں، نگرانی پر نگرانی۔ خیال رہے ان تینوں کو یہ ہرگز محسوس نہ ہو کہ تم ان کی نگرانی کر رہے ہو۔ ہم اس بات کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس کوشش میں کامیاب کہاں تک ہوں گے یہ اندازہ نہیں ہے۔ چلو خیر، یوں ہی صحیح، انسپکٹر جمشید بولے۔ تو پھر کیا ہم بھی جائیں؟ شوکی نے کہا۔ جاؤ گے تو نگرانی کرو گے؟ اس کمرے میں بیٹھے بیٹھے تو نگرانی نہیں ہوگی۔ فرزانہ نے منہ بنایا۔ جی ہاں، آپ ٹھیک کہتی ہیں، میں تو اجازت مانگ رہا تھا۔ اجازت ہے، وہ بولے۔ یہ تینوں بھی کمرے سے نکل گئے۔ اور اب ہمیں کیا ان تینوں کی بھی نگرانی کرنا ہے؟ فرزانہ دبی آواز میں بولی۔ نہیں، ہمیں یہ رات اپنے کمروں سے باہر کہیں گزارنی ہے، تیاری کر لو۔ کمروں سے باہر یا ہوٹل سے باہر؟ نہیں، صرف کمروں سے باہر۔ تب پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ٹام کے کمرے میں، جس میں آلات لگے ہوئے ہیں۔ اوہ، ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ وہ اٹھے، کمرے سے نکلے، دائیں بائیں دیکھا، دونوں پارٹیاں کہیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ ظاہر ہے پہلی پارٹی ڈیڈ کی تلاش میں روانہ ہو گئی تھی اور دوسری اس کے تعاقب میں۔ ڈیڈ کا رہائشی کمرہ اگرچہ شوکی بدرز والے کمرے کے ساتھ تھا، لیکن غالباً اس کمرے میں کبھی وہ مشکل سے ہی سوتا ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو ابھی تک اسے ایک بار بھی اس طرف آتے نہیں دیکھا تھا۔ انسپکٹر جمشید نے ٹام کے دروازے پر آہستہ انداز میں دستک دی۔ جو ہی اس نے دروازہ کھولا، انہوں نے اسے ایک دھکا دیا اور اندر داخل ہو گئے۔ ساتھ ہی انسپکٹر کامران مرزا نے دروازہ بند کر کے چٹکنی لگا دی۔ کیا مطلب؟ ٹام سنبھلنے کے بعد بھنا کر بولا۔ مطلب کس بات کا پوچھ رہے ہیں آپ؟ رفت بولی۔ آپ لوگ کون ہیں اور اس طرح اندر کیوں آئے ہیں؟ ہم ذرا یہ دیکھیں گے اس کمرے میں لگے ہوئے آلات کے ذریعے کیا کام کے لیے جاتے ہیں۔ پروفیسر داؤد بولے۔ کیوں، کیا پہلی بار کے معائنے کے بعد بات سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ ٹام بولا۔ پوری طرح نہیں آئی تھی۔ اب ہم فرصت میں آئے ہیں، ذرا مکمل طور پر جائزہ لیں گے، لیکن یہ بات جان لیں کہ آپ لوگ کے یہاں آ جانے کا ڈیڈ کو پتہ چل جائے گا۔ پرواہ نہیں، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں پتہ چل جائے۔ انسپکٹر کامران مرزا مسکرائے۔ وہ کمرے میں اور آ گئے۔ اس وقت انہیں اندازہ ہوا کہ وہ ہوٹل کے سب سے اہم کمرے میں موجود ہیں۔ اب وہ تمام آلات روشن تھے، گویا کام کر رہے تھے۔ ارے باپ رے، یہ کیا؟ پروفیسر داؤد حیرت زدہ انداز میں بولے۔ ہم کیا بات کر سکتے ہیں، ہم تو ان آلات کے معاملے میں کورے ہیں، آپ بتائیں یہ کیا ہیں؟ یہ تو کسی سائنسدان کی تجربہ گاہ ہے
جبکہ ہم اب تک صرف یہ خیال کرتے رہے ہیں کہ اس کمرے کے آلات کے ذریعے ہوٹل کی جاسوسی کی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو پھر وہ ایک ساتھ بولے، پہلے مجھے ان کا بغور معائنہ کرنا ہوگا۔ اوہ اچھا، تو آپ کریں معائنہ۔ ہم ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں اور مسٹر ٹام کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں۔ دیکھیے، آپ لوگ اپنے حق میں بہت برا کر رہے ہیں، ابھی وقت ہے اس کمرے سے نکل جائیں اور اپنی جان بچا لیں۔ جان بچانے کا اگر شوق ہوتا تو کمرے میں گھر میں بیٹھتے، یہاں کیوں آتے؟ فرحت نے منہ بنایا۔ ڈیڈ کے آنے کا وقت ہو چلا ہے، ڈیڈ یہاں ہر حالت میں آتے ہیں۔ اس وقت آپ کے ساتھ کیا بیتے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ خیر کوئی بات نہیں، ڈیڈ کے آنے پر تو سوچنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ کی مرضی، میں نے آپ کو پوری طرح خبردار کر دیا۔ اب ڈیڈ مجھے کوئی الزام نہیں دے سکیں گے۔ یہ مسٹر ڈیڈ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اپنے اور کس کے لیے کام کریں گے؟ اس ہوٹل کی جاسوسی کے لیے اتنے زبردست آلات کی ضرورت ہرگز نہیں تھی۔ یہ آلات صرف ہوٹل کے لیے نہیں ہو سکتے۔ یہ تو خیر ہے، اور میں نے کب کہا ہے کہ یہ آلات صرف ہوٹل کے لیے ہیں؟ تو پھر وضاحت کرو نا پیارے۔ انسپکٹر کامر مرزا مسکرائے۔ وضاحت آپ کے ساتھ ہی کریں گے، اس نے جل کر کہا۔ چلیے خیر، ہم ان کی وضاحت کا انتظار کر لیتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ اس معاملے میں دخل اندازی کر رہے ہیں۔ اندازہ ہو جائے گا، جب اندازہ ہوگا تو اس وقت تیر کمان سے نکل چکا ہوگا۔ یہ تیر اور کمان کا ذکر یہاں کہاں سے نکل آیا؟ آج کل تو یوں بھی گولہ بارود کا زمانہ ہے، خانمان نے فوراً کہا۔ اب میں کچھ نہیں بولوں گا۔ یہ جان کر اور زیادہ خوشی ہوئی۔ ایسے میں انہوں نے پروفیسر داؤد کی حیرت زدہ آواز سنی۔ اف مالک، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کیا ہم بھی آپ کے پاس آ جائیں وہ دیکھنے کے لیے جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں لیکن ٹام کو ساتھ لے آنا، ورنہ یہ فرار ہو جائے گا، وہ بولے۔ آپ نے یہ کیسے جان لیا کہ یہ حضرت فرار ہو جائیں گے؟ تمہارے ساتھ رہ کر میں بھی تھوڑی بہت جاسوسی سیکھ گیا ہوں، وہ مسکرائے۔ وہ پروفیسر داؤد کے گرد جمع ہو گئے۔ ٹام کو ایک ہاتھ سے انسپکٹر جمشید نے قابو میں کر رکھا تھا۔ ہاں اب بتائیے، ان آلات کو غور سے دیکھیں۔ ان آلات پر بے شمار بٹن نظر آ رہے ہیں۔ ہر بٹن پر انگریزی کا کوئی حرف لکھا ہے۔ مثلاً یہ دیکھو، پی لکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ آگے کہیے۔ یہ ایس ہے اور یہ سی ہے، یہ جے ہے۔ جب میں نے ان تمام پر لکھے انگریزی کے حروف پر غور کیا تو پتہ چلا کہ ہر حرف پر ایک ملک کے نام کا پہلا حرف ہے۔ مثلاً پی سے پاک لینڈ، ایس سے سعودی، سی سے چائنا، اسی طرح دوسرے تمام ملکوں کے نام یہاں موجود ہیں، جن کے ناموں کی وضاحت صرف ایک حرف سے نہیں ہو سکتی۔ ان بٹنوں پر سے دوسرے حرف بھی موجود ہیں تاکہ وضاحت ہو جائے۔ مثلاً آئی سے انشارجہ بھی بنتا ہے، آئی لینڈ بھی۔ تو یہاں انشارجہ کے لیے صرف آئی نہیں لکھا گیا، بلکہ آئی ایس، اور آئی لینڈ کے لیے آئی آر۔ یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ یہاں ہر ملک کا ایک بٹن موجود ہے۔ سوال ہے کہ یہ ہے کیا؟ ہر بٹن کے ساتھ ایک چھوٹی سی اسکرین ہے۔ اس اسکرین پر کچھ باریک باریک اور کچھ موٹے موٹے نقطے بنے ہوئے ہیں نا؟ ان نقطوں کے ساتھ باریک باریک پنیں بھی لگی ہیں۔ ہاں بالکل، تو پھر ہمارے پلے تو اب بھی کچھ نہیں پڑا۔ پڑ جائے گا، لیکن یار یہ بنے گا کیا؟ انہوں نے عجیب سے انداز میں کہا۔ جی کیا مطلب؟ یہ تمام آلات صرف ماڈلز ہیں، نمونے کے طور پر بنائے گئے ہیں۔ یہ اصل منصوبہ کہاں بنایا گیا ہے جاننے کی بات اصل میں یہ ہے۔ اوہ اب ہم سمجھے، یہ صرف ماڈل ہیں، اصل آلات نہیں ہیں۔ نہیں، اس قسم کا اصل پلان کسی خفیہ جگہ بنایا گیا ہے۔ بس یہاں تو اپنی آسانی کے لیے اور اپنے خاص آدمیوں کو دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ سب یہاں بنایا گیا ہے، تاکہ ان لوگوں کو بھی اصل جگہ لے جانے کی ضرورت نہ رہے۔ اوہ اوہ، اسی وقت کمرے میں ایک زوردار کھٹکا ہوا۔ وہ چونک کر مڑے اور اپنے سامنے ڈیڈ کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ تم لوگوں کے ساتھی نیچے میرے کمرے کے سامنے نگرانی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں میں اپنے کمرے میں موجود ہوں، جبکہ میں اندر ہی اندر یہاں آ گیا ہوں۔ کیوں، کیسی رہی؟ بہت اچھی، وہ بولے۔ تم لوگ اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتے ہو نا؟ یہ میں نے ان چالاکیوں کا جواب دیا ہے۔ اب وہ 6 ساتھی میری نگرانی کس طرح کریں گے؟ یہ کہہ کر وہ ہنسا۔ اب ہمیں کیا پتہ تھا اس کمرے سے اس کمرے تک اندر ہی اندر کوئی راستہ بھی موجود ہے؟ انسپکٹر جمشید نے برا سا منہ بنایا۔ خیر اب تو پتہ چل گیا نا، جاؤ اپنے ان ساتھیوں کو بھی بلا لاؤ، میں ایک ہی بار سب باتوں کی وضاحت کر دوں گا۔ لیکن آپ کو وضاحت کی ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اب تم لوگوں کی الجھن بھی تو دور کرنی تھی نا، اس نے کہا۔ عجیب شریف دشمن ہے ہمارا، اتنا خیال کرتے ہیں آپ۔ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں میں نے شوکی بردرز کے ساتھ کس قدر اچھا سلوک کیا؟ ہاں یہ تو ہے،
آپ ہمیں ان آلات، میرا مطلب ہے آلات کے نمونے کے بارے میں تو بتائیں۔ تو آپ اپنے باقی ساتھیوں کو نہیں بلائیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں تو لے آتے ہیں۔ ہاں، ایک آدمی جا کر لے آئے۔ میں بار بار وضاحت نہیں کروں گا، اس نے منہ بنایا۔ انسپکٹر جمشید نے اس کی طرف بغور دیکھا، پھر بولے، میں لے کر آتا ہوں، کوئی لے آئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ مسکرایا۔ انسپکٹر جمشید نے انسپکٹر کمال مرزا کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ سمجھ میں آ رہا ہے اس شخص کا پروگرام کیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ لے آئے ساتھیوں کو، دیکھا جائے گا، انہوں نے بھی کہا، اور انسپکٹر جمشید کمرے سے نکل گئے۔ ٹام، دروازہ بند کر دو۔ ڈیڈ مسکرایا۔ کیا مطلب؟ یہ اس طرف سے واپس نہیں آئیں گے؟ وہ مسکرایا۔ کیا مطلب؟ میں جس راستے سے آیا ہوں اس راستے سے آئیں گے۔ یہ اندازہ ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے انداز میں خوخی تھی۔ اور پھر واقعی کچھ دیر بعد ایک بار پھر ویسا ہی کھٹکا ہوا، دیوار میں ایک دروازہ نمودار ہوا، اور فاروق، آفتاب اور مکھن اندر داخل ہوئے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا۔ جی ہاں، آپ نے بتایا تھا کہ یہ لوگ اس راستے سے آئیں گے، ٹام نے خوش ہو کر کہا۔ دوسری پارٹی بھی آئے گی اور تیسری بھی، اس نے ہنس کر کہا۔ آپ کا پروگرام کیا ہے ڈیڈ؟ باس کا حکم تھا ان کے ساتھ تو بلی چوہے کا کھیل کھیلنا ہے، چنانچہ میں کھیل رہا ہوں۔ کیا کہا باس؟ اور آپ کے باس کا نام کیا ہے؟ سنو گے تو ڈر جاؤ گے۔ اسی وقت پھر ایک بار اکٹھا ہوا، دروازہ کھل گیا اور محمود، آصف اور شوقی نظر آئے۔ آئیے، آپ کا ہی انتظار تھا، لیکن ابھی ہمارے انکل رہتے ہیں، فرحت بولی، وہ بھی اسی راستے سے آئیں گے۔ بھائی اپنا پروگرام تو بتاؤ، جیسے آپ کی مرضی۔ چند منٹ گزرنے پر بھی جب انسپکٹر جمشید نہ آئے تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اوہو، یہ حضرت کہاں رہ گئے؟ معلوم ہوتا ہے راستے میں اٹک گئے۔ خیر کوئی بات نہیں، ٹام تم برآمدے کے راستے جاؤ اور اس راستے سے واپس آؤ، راستے میں دیکھو کہیں انسپکٹر جمشید نظر آتے ہیں یا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر کھٹکا ہوا۔ ٹام اندر آیا تو اس کے چہرے پر عجیب سے آثار تھے۔ کیا بات ہے؟ انسپکٹر جمشید کا دور دور تک پتہ نہیں۔ اوہ، یہ کیا ہوا؟ اس نے بکھلا کر کہا۔ اس میں اس قدر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ٹام نے بھی گھبرا کر کہا۔ اب میں حکم کی تعمیل کس طرح کروں گا؟ حکم تو یہ ہے کہ ان سب کو بھیجا جائے۔ ہم سب کو بھیجا جائے، لیکن کہاں بھیجا جائے؟ وہاں جہاں حضرت مسیح نے نزول فرمایا ہے۔ ان لوگوں کی وہاں ضرورت ہے۔ اوہ، ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ تو پھر ان سب کو بھیج دیں۔ مسٹر افضال سوال کریں گے انسپکٹر جمشید کہاں ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ تو واقعی پریشانی کی بات ہے۔ اگر ایسی کوئی بات تھی تو ہمیں بتا دیتے، ہم میں سے کوئی بھاگ جانے کی کوشش تو نہ کرتا، اس لیے کہ افضال سے ملنے کے لیے تو ہم بھی بہت شوقین ہیں۔ لیکن اب تو میں مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل ہے ہمارے پاس۔ تم افضال کا پروگرام ہمیں بتا دو، ہم اپنے ساتھی کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ تو تم لوگ انہیں یہاں بلا سکتے ہو؟ ہاں، کیوں نہیں؟ تو پھر بلاؤ۔ وہ جلدی سے بولا۔ پہلے معلوم تو ہو چکر کیا ہے؟ تو مجھے بھی نہیں معلوم، مجھ سے تو صرف اتنا کہا گیا تھا کہ میرے ہوٹل میں انسپکٹر جمشید، انسپکٹر کمال مرزا اور شوقی برادران آ گئے ہیں۔ جو ہی وہ ایک جگہ جمع ہو انہیں قابو میں کر کے ہیڈ کوارٹر بھیج دیا جائے۔ اور یہ ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اسی وقت ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ ڈیڈ فوراً اس طرف متوجہ ہو گیا۔ یس سر، اس نے کانپ کر کہا۔ یہ لوگ یہاں جمع ہو چکے ہیں نا؟ یس سر۔ تو پھر انہیں فوراً میرے پاس کیوں نہیں بھیج رہے ہو؟ انسپکٹر جمشید ان سے الگ تھے، ان کا انتظار ہے، اس نے گھبرا کر کہا۔ اچھی بات ہے، جلد از جلد بھیجو۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی سیٹ بند ہو گیا۔ اب آپ لوگ میری مدد کریں، ڈیڈ نے درخواست کی۔ اچھا، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ کتنے شریف دشمنوں سے پالا پڑا تھا۔ یہ کہہ کر انسپکٹر کامران مرزا نے کمرے کا دروازہ کھول کر منہ سے الو کی آواز نکالی۔ جواب میں فوراً ہی الو کی آواز سنائی دی۔ پھر انسپکٹر جمشید کی شکل نظر آئی۔ یہ آپ کے بغیر بہت اداسی محسوس کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو بلانا پڑا، محمود نے مسکرا کر کہا۔ میں نے تو سوچا تھا ان لوگوں کا پورا پروگرام جاننے کے بعد کوئی قدم اٹھاؤں گا، ورنہ آپ لوگوں سے دور دور ہی رہوں گا۔ پروگرام تو خیر وہی اچھا تھا، لیکن اب کیا کریں، افضال کا حکم ہے کہ ہم سب کو ایک ساتھ ہی اس کے پاس بھیجا جائے۔ میں نے سوچا موقع اچھا ہے، افضال سے اس بہانے ملاقات ہو رہی ہے۔ مشکل ہے؟ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ کیا مطلب، کیا مشکل ہے؟ یہ کہ افضال سے براہ راست ملاقات ہو جائے۔ ملاقات اگر ہوگی بھی تو پردے میں رہ کر۔ خیر یہ بات کی بات ہے، فی الحال تو ہمیں جانا ہی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اندر آ گئے۔ ڈیرٹ حیرت زدہ نظر آیا۔ آپ کے چہرے پر حیرت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا خیال تھا ہمیں قابو کرنے کے سلسلے میں نہ جانے کتنے پاپڑ بیلنا پڑیں گے۔ ہاں یہی بات ہے،
वैसे क्या ये प्रोग्राम पहले से तय था? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। कौन से प्रोग्राम की बात पूछ रहे हैं? यही हमें अफजाल के पास भेजने का। नहीं, मुझे तो आप लोगों के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। यहाँ तक कि जब इन चारों ने पांचों ने चोर को पकड़ा और इन्हें मैं अपने कमरे में ले गया, इस वक्त भी मुझे कुछ मालूम नहीं था। ये तो मुझे बाद में बताया गया कि ये कौन लोग हैं और इनके साथ और कौन लोग आकर मिलने वाले हैं। शुक्रिया। ये मॉडल कैसा है? इस पर तमाम मुल्कों के नामों के पहले हरूफ क्यों हैं? इंस्पेक्टर जमशेद बोले। ये बातें आप लोगों के जानने की नहीं है। आइए अब मैं आपको हेडक्वार्टर तक पहुंचा दूं। तो क्या वहां अफजल से मुलाकात हो जाएगी? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो सिर्फ ये मालूम है कि यहाँ अफजल का हेडक्वार्टर कहाँ है, और बस। अगर आप वहां जाने से इनकार कर दें तो फिर आपको वहां जबरदस्ती ले जाया जाएगा। मेरे एक इशारे पर इस पूरे होटल को पुलिस और फौज घेर लेगी। ठहरिए, मैं दिखाता हूँ। इन अल्फाज के साथ ही उसने एक बटन दबा दिया। फौरन ही तेज आवाज में अलार्म बजने की आवाज सुनाई दी, और इसके सिर्फ 1 मिनट के बाद होटल के इर्द गिर्द फौज और पुलिस इस कदर तादाद में नजर आई कि वो हैरान रह गए। बस या और कुछ? इंस्पेक्टर जमशेद ने अजीब से लहजे में कहा। क्या मतलब? क्या इस फौज और पुलिस के बल पर हमें अफजल के हेडक्वार्टर पर ले जाना चाहते हो? नहीं, ये लोग तो सिर्फ आपको फरार होने से रुकेंगे, और लेकर जाने के लिए क्या करेंगे? जो भी करना पड़ा। आखिर इस गुफ्तगू का मकसद क्या है? अगर हम जाने से इनकार कर दें, करके देख लें। हम तुम्हारे साथ आसानी से जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले ये बताते हैं अफजाल का प्रोग्राम क्या है। इसी किस्म के एक मंसूबे में तुम लोगों ने सिमोन को शिकस्त देकर इनका मंसूबा बुरी तरह नाकाम बना दिया था। इस नाकामी का खौफ इनके जहनों पर अब तक है, लिहाजा अब वो एक नाकाबिल तस्खीर शख्स को लेकर आए हैं ताकि तुम इसके मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ शिकस्त खा सको। अफजाल को आज तक कोई शिकस्त नहीं दे सका। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसको आज तक किसी ने नहीं देखा। यहाँ तक कि इसकी हुकूमत के लोगों को भी नहीं मालूम कि अफजाल कौन है। किसी को तो मालूम होगा। हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को, और वो है इंचार्जा का सदर। बहुत खूब। इतना तो मालूम हुआ कि इस बार भी इंचार्जा ने ही इस्लाम के खिलाफ एक भयानक साजिश की है। ये मुझे नहीं मालूम। मैंने तो वो बातें बताई हैं जो मुझे मालूम है। अच्छा मिस्टर डेड, अब हम हरकत में आते हैं। हम हेडक्वार्टर नहीं जाएंगे। तुम और तुम्हारी फौज और पुलिस मिलकर हमें ले जाने की कोशिश करे। इन अल्फाज के साथ ही इंस्पेक्टर जमशेद ने डैड पर छलांग लगाई और इसे चाप बैठे। लेकिन वो डैड के बारे में भी गलतफहमी में मुब्तला थे। इनका ख्याल ये था कि वो संभल नहीं सकेगा, लेकिन इसने तो इन्हें किसी गेंद की तरह उछाल डाला था। ये और बात है कि डैड भी हैरत रह गया, क्योंकि उछलने के बावजूद इंस्पेक्टर जमशेद बिल्कुल सीधे खड़े नजर आए थे। इसका कोई फायदा नहीं। डैड परेशान होकर बोला। किसका? इन्होंने कहा और फिर इस पर हमला कर दिया। इस बार इन्होंने डैड को उछाल फेंका और वो किसी गेंद की तरह लुढ़कता हुआ दीवार से जा टकराया। साथ ही इसने छलांग लगा दी और सीधा खड़ा हो गया। फिर इसने लपक कर एक बटन दबा दिया। बटन दबाने के साथ ही दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। किसी ने चिल्लाकर कहा, दरवाजा खोल दो वरना तोड़ दिया जाएगा। इंस्पेक्टर जमशेद ने एक और छलांग लगाई और डैड को पकड़ लिया। अब वो इसका हाथ मरोड़े खड़े थे। अगर अंदर कोई भी आया तो मैं तुम्हारा बाजू तोड़ दूंगा। फिर ये सारी जिंदगी काम नहीं कर सकेगा। सारी दुनिया के डॉक्टर मिलकर भी तुम्हारे बाजू को दोबारा इस हालत में नहीं ला सकेंगे, इसलिए कि मेरा बाजू तोड़ने का तरीका ज़रा मुख्तलिफ है। कमरे से बाहर रहो, कोई अंदर ना आए। बटन गलती से दब गया था। डैड ने चिल्ला कर कहा। दस्तक देने का सिलसिला बंद हो गया। अब तुम पुलिस और फौज को भी वापस भेज दो, इन्होंने दबी आवाज में कहा। पुलिस और फौज वापस चली जाए, बटन गलती से दब गया था। उसने चीख कर कहा। लेकिन आप हमारे सामने क्यों नहीं आ रहे? कहीं अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, मैं कुछ मेहमानों से बातचीत करने में मसरूफ हूँ। अच्छा, शुक्रिया। मैं इंस्पेक्टर मूर हूँ, आप मुझे जानते ही होंगे। हाँ इंस्पेक्टर मूर, यहाँ सब ठीक है। शुक्रिया। जाते कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। अब तो मेरा बाजू छोड़ दें। नहीं, अलबत्ता मैं गिरफ्त हल्की किए देता हूँ, वो बोले। लेकिन मेरी जान निकली जा रही है। मैंने कहा ना, गिरफ्त हल्की कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा, आप बाहर का जायजा ले लें। ओके, वो बोले। लेकिन इन्होंने दरवाजे का रुख नहीं किया, बल्कि जिस रास्ते से डैड और सब दूसरे आए थे इस तरफ मुड़े। दरवाज़ा खोलने का तरीका वो इस वक्त तक देख चुके थे। वो वहाँ से डैड के निचले कमरे में पहुंचे और बाहर का जायजा लिया। फौज और पुलिस झुकी तो मौजूद थी। इसका मतलब था ऊपर वाले कमरे के बाहर भी पुलिस और फौज बदस्तूर मौजूद थी।
انہوں نے صرف قدموں کی آواز پیدا کرنے کے ہمیں یہ یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ جا رہے ہیں۔ انسپکٹر کامران مرزا مسکرا دیے اور پھر وہ تیزی سے اوپر آئے۔ انسپکٹر جمشید اسی طرح کھڑے تھے۔ یہ لوگ دھوکہ کر رہے ہیں، باہر پولیس اور فوج موجود ہے، انہوں نے دبی آواز میں کہا۔ ڈیڈ کا رنگ اڑ گیا۔ مسٹر ڈیڈ، تم ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے، اس کام کے لیے افضال کو خود آنا پڑے گا۔ ڈیڈ کی حالت بہت بری نظر آنے لگی۔ انسپکٹر جمشید نے گرفت اب پہلے کی نسبت زیادہ سخت کر دی تھی۔ جو ہی فوج اور پولیس نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی، تمہارے بازو ٹوٹ جائیں گے، ہمارے ساتھ تو ویسے بھی نرم سلوک نہیں ہوگا۔ آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ ڈیڈ نے بنا کر کہا۔ یہ تو تم بتاؤ گے کہ تم چاہتے کیا ہو، مسٹر افضال ہی بتا سکیں گے، میں کچھ نہیں جانتا۔ ہم ہیڈ کوارٹر جائیں گے ضرور، لیکن صرف تمہیں ساتھ لے کر، پوری فوج اور پولیس کو ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ باہر موجود فوج اور پولیس یہ بات بھانپ چکی ہے کہ تمہارے ساتھ اندر کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے وہ تمہارے حکم کے منتظر ہیں۔ کیا تم یہاں کی پولیس اور فوج کے کوئی خاص آدمی ہو؟ میں پولیس چیف ہوں، بے وقوفو، اس نے چلا کر کہا۔ ارے باپ رے، اور یہ ہوٹل؟ ہاں، یہ ہوٹل بھی میرا ہے، لیکن میں اس ہوٹل کے ذریعے بھی قانونی کام کرتا ہوں، اور وہ ہیرے کی چوری۔ ہاں، وہ غلط نہیں تھی، دراصل بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ میں پولیس چیف ہوں۔ اوہو، اچھا، وہ حیران رہ گئے۔ صرف پولیس کے خاص خاص لوگ جانتے ہیں، اور میں انہی کو ہدایات دیتا ہوں۔ اور مسٹر افضال کا عہدہ کیا ہے؟ مسٹر افضال انچارجہ کے صدر کے علاوہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ تمام ملک کے عہدیداروں کو ہدایات ہے کہ افضال کے حکم کی فوراً تعمیل کریں، لیکن انہیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ بات مسٹر افضال کر رہے ہیں یا کوئی اور، جبکہ افضال کو آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں؟ یہ مجھے نہیں معلوم۔ آپ کو مسٹر افضال کس طرح ہدایات دیتے ہیں؟ اگر ان کی بجائے ان کی آواز کی نقل کوئی اور کر ڈالے تو آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ مجھے ایک خاص قسم کا ٹرانسمیٹر دیا گیا ہے، اس پر رابطہ صرف مسٹر افضال کرتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور اس سیٹ پر سے واقف نہیں۔ بس پھر یہی طریقہ دوسروں کے ساتھ بھی اختیار کیا گیا ہوگا۔ افضال نے خود ہی سیٹ ان لوگوں کو دیے ہوں گے جن سے اسے رابطہ کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، یہی بات ہے، اس نے فوراً کہا۔ اچھا، بس اب ہمارے ساتھ چلو اور وہ سیٹ بھی اٹھا لو۔ اس کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ آخر اس نے سیٹ اٹھا لیا اور ان کے ساتھ اپنے نچلے کمرے میں آیا۔ اب پولیس اور فوج والوں سے بچ کر نکلنے کا راستہ تم بتاؤ گے، گڑبڑ ہوئی تو تم اپنے ہاتھ کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اچھی بات ہے، میں نے تم سے زیادہ چالاک لوگ آج تک نہیں دیکھے، اس نے بنا کر کہا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ انسپکٹر جمشید اس کا بازو پکڑے اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ اس نے ایک بٹن دبایا تو دیوار میں ایک خلا نمودار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوٹل سے کچھ دور ایک مکان میں موجود تھے، اور ہوٹل کے گرد اب بھی پولیس اور فوج موجود تھی۔ وہ اس مکان کی کھڑکی سے پولیس اور فوج کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ اب ان دونوں کو باندھ دیا جائے، جب پولیس یہاں سے چلی جائے گی پھر ہم ڈیڈ کے ساتھ ہیڈ کوارٹر چلیں گے، انسپکٹر جمشید بولے۔ ان کے ساتھی دونوں کو باندھنے لگے۔ ایسے میں ٹرانسمیٹر پر پھر اشارہ سنائی دینے لگا۔ وہ چونک اٹھے۔ انسپکٹر جمشید اور انسپکٹر کامران مرزا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انسپکٹر کامران مرزا، ٹرانسمیٹر پر آپ بات کریں، ڈیڈ کی آواز میں۔ اچھی بات ہے، ان دونوں کے منہ اچھی طرح بند رکھیں، انہوں نے کہا۔ انہوں نے اگر ذرا بھی آواز نکالی تو ہم ایسے ہی ان کا کام تمام کر دیں گے۔ انسپکٹر جمشید کی آواز سرد تھی۔ ڈیڈ اور ٹام کے چہرے پر خوف دوڑ گیا۔ نہیں، ایسا نہ کریں، اس طرح ہماری موت یقینی ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ جو ہی اسے معلوم ہوگا کہ ہم آپ لوگوں کی قید میں آ گئے ہیں، وہ ہمیں جان سے مار ڈالے گا۔ لیکن کیسے مار ڈالے گا؟ یہ مجھے نہیں معلوم، وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے لیے بیکار ماتحتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اچھی بات ہے، لو تم خود بات کر لو، یہ تو ٹھیک رہے گا۔ ہاں شکریہ، اس طرح ہم دونوں کی جان بچ جائے شاید۔ بات کرو، انہوں نے کہا۔ ڈیڈ نے سیٹ کا بٹن دبایا اور بولا، یس سر۔ کیا رپورٹ ہے ڈیڈ؟ یہ لوگ اب میرے قابو میں ہیں۔ جھوٹ بول رہے ہو ڈیڈ، دوسری طرف سے سرد آواز میں کہا۔ ڈیڈ کا جسم جھنجھنا اٹھا۔ نہیں باس، یہ لوگ تمہارے قبضے میں نہیں بلکہ تم ان کے قبضے میں ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو میرے تمام حسابات فیل ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ اس نے چونک کر کہا۔ اب تک میں نے ان لوگوں کے بارے میں جو اندازے لگائے ہیں بالکل اسی طرح ہو رہا ہے، اور اس وقت کا اندازہ یہ ہے کہ یہ لوگ تمہیں اور ٹام کو قابو میں کر چکے ہیں اور اب باندھ رہے ہوں گے یا باندھ چکے ہوں گے۔ تم اب ہوٹل میں نہیں ہو، ہوٹل کے ساتھ ایک مکان میں ہو، جبکہ ہوٹل اور پولیس ہوٹل کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ڈیڈ؟ آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں۔
آپ کے دماغ کو پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اب یہ تم دونوں سے اس ماڈل کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا چاہیں گے جو انہوں نے تمہارے کمرے میں دیکھا ہے۔ یہ کہ اس کا اصل کہاں تیار کیا گیا ہے، تو میں انہیں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ اس چیز کا اصل ایک ایسی جگہ تیار کیا گیا ہے جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ ڈیڈ اور ٹام جیسے ناکارہ آدمی کو بھلا اس جگہ کا پتہ کیسے بتایا جا سکتا ہے جو پہلے ہی مرحلے پر ناکام ہو جائے؟ لیکن بھائی ڈیڈ، اب غداری کی سزا تو تمہیں ملنی ہی چاہیے۔ نہیں سر، اگر تم اسی وقت شروع میں ہی بتا دیتے کہ اب ہم ان کے قبضے میں ہیں اور ان کی ہدایت کے مطابق مجھ سے جھوٹ نہ بولتے تو میں تم دونوں کو ان سے بچا لیتا، لیکن اب تم بھی ان کے ساتھ مرو گے۔ جاؤ جہنم میں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی سلسلہ بند ہو گیا۔ اچانک اس سیٹ نے آگ پکڑ لی۔ باقی لوگ ایک دم اس سے دور ہٹ گئے، جبکہ ڈیڈ اور ٹام پر اس قدر دہشت طاری ہوئی کہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اور پھر انہوں نے ان کی دلدوز چیخیں سنی، ساتھ ہی کمرے سے دھواں اٹھنے لگا۔ افسوس، یہ دونوں ختم ہو گئے اور ہم بھی ان سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ مقابلہ افضال سے ہے، اس نے پہلے ہی ہر قسم کے انتظامات کر رکھے ہیں، پیش بندیاں کر رکھی ہیں۔ ہماری دال گلے بھی تو کیسے؟ فاروق نے برا سا منہ بنایا۔ انہیں ایسے میں دال کی پڑی ہے؟ آفتاب نے منہ بنایا۔ دال کی نہیں، دال گلنے کی۔ محاورات کی سوجھ بوجھ پیدا کرو اپنے اندر۔ فاروق نے اسے گھورا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس پورے شہر پر افضال کی نظر ہے۔ ہوگی، ہمیں اس جگہ تک پہنچنا ہے جہاں یہ لیبارٹری قائم کی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ کسی بھی شہر پر پتھر اس لیبارٹری میں نصب آلات کے ذریعے برسائے جاتے ہیں۔ پروفیسر بولے۔ اوہ اوہ، ان سب نے ایک ساتھ کہا۔ ہاں، ان بٹنوں پر شہروں کے ناموں کا یہی مطلب ہے، اور ہر بٹن کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی اسکرینیں لگی ہیں۔ ان پر باریک یا موٹے نشانات ہیں، وہ پتھروں کے ہیں۔ جس قسم کے پتھر برسانے ہوتے ہیں وہ بٹن دبا کر پتھروں کو حرکت دی جاتی ہے، اور اس شہر کے حصے کے پتھر حرکت میں آ جاتے ہیں، نیچے گرنے لگتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے شہاب ثاقب اپنے قبضے میں کس طرح کر لیے ہیں؟ کارنمان نے حیران ہو کر کہا۔ یہ زمانہ سائنس کی انتہائی ترقی کا زمانہ ہے، شاید ان کے سائنسدانوں کے لیے یہ بات بھی ناممکن نہ رہ گئی ہو، اور انہوں نے شہاب ثاقب اپنے قبضے میں کر لیے ہوں۔ خیر، سوال یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں؟ کیا ساری دنیا عیسائیت کی گود میں جانے دیں؟ لیکن افضال فوج اور پولیس کو اس طرف کیوں نہیں بھیج رہا؟ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے فوج اور پولیس کو واپس جاتے دیکھا۔ اب وہ اسی خفیہ راستے سے واپس چل پڑے۔ ٹام والے کمرے کے دروازے پر تالا لگا دیا گیا تھا، لیکن وہ اس تالے کو کب کھاتے میں لاتے؟ ماسٹر کی سے فوراً ہی تالا کھول دیا گیا۔ وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ آپ جلد از جلد ان آلات کا معائنہ مکمل کر لیں، پھر ہمیں یہاں سے کسی دوسرے ہوٹل میں منتقل ہونا ہے۔ اچھی بات ہے، پروفیسر غالب آپ بھی آئیں، ان حالات کو سمجھنے میں میری مدد کریں۔ اور پھر پروفیسر غالب نے کمرے میں نصب بے شمار آلات کا جائزہ لینا شروع کیا۔ یہ صرف ماڈل تھا، جیسے کسی عمارت کا ماڈل تیار کر لیا جاتا ہے۔ ایک بات جو میرے ذہن میں بہت دیر سے ہلچل مچا رہی ہے، یہ ہے کہ کیا افضال اب ہماری نقل و حرکت سے بے خبر ہوگا؟ فرزانہ بولی۔ نہیں، وہ جانتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، انسپکٹر کامران مرزا نے فوراً کہا۔ لیکن ہم وہ کیوں نہ کریں جو وہ نہیں جانتا؟ کیا مطلب؟ وہ اس کی طرف مڑے۔ پروفیسر داؤد بھی حالات کو بھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ اوہ اچھا، وہ آلات کی طرف مڑ گئے۔ ہاں فرزانہ، تم نے کیا کہا؟ اب ہم منہ سے نہیں اشاروں سے باتیں کریں گے، فرزانہ نے اشارے سے کہا۔